ہوا پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے، وہیں آباد رہے، اس کا گھر میں آنا اب شگن. آج تک یہ بری روایت موجود ہے، جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ہاں کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی، اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی، کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے، یہ اب شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا، اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھان پان الگ، بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی، ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں، ایک روما میں، ایک پرشیا میں، ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی، کفر و شرک غالب تھا، اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی، کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے تو اس زمانے میں عزت تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی تھی جو یہودی تھے، بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، اللہ کے بیٹے ہم ہیں، ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے، 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی، اللہ کا غضب ان پر ایسا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل، اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے، لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی. سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے، اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں، یہ اسرائیلی ہیں، یہ یہودی ہیں. پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے، ان کو قرضہ دے کر کے، ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا، اس پر انٹرسٹ کمانا، یہ یہودی فطرت میں داخل تھا. اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے. اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے، ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ. یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی، سود خوری میں ملوث تھی، نبیوں کا قتل، بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے، اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں. تورات کو نہیں مانتے، تلمود کو نہیں مانتے، جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی، ان کتابوں کو پھینک دیتے. ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھینک دیتے. یہ چوتھی قوم تھی. اب دنیا کی یہ حالات تھے، دنیا میں یہ حالات جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا، شراب نوشی، یہ سب عروج پر تھے. روما میں، پرشیا میں، ہندوستان میں، اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان. اب جو 5ویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی، عرب لوگ تھے. عرب جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر، لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا. لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروہ پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے.
تھے. یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے. اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی. کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا, اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی, مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا, کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا, اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں, ہم مکرم ہو رہے ہیں, ہم عزت والے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ان کے یہاں شراب بہت زیادہ عام تھی. چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں, اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے. عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے. شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا. کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے, کوئی 50 رکھ لے, کوئی 60 رکھ لے. نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے, جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی, لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے. بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں. شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے, اور جوا ایسے کھیلتے حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے. اور بازی میں کیا کیا لگاتے. بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے, اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے. کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا, کسی کی بیٹی جیت لیتا, کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا. یہ قمار بازی, یہ جوا بازی اس قدر عام تھی. میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے. سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر. مذہبی حالات میں الگ الگ تھے. ہندوستان کے حالات کیا تھے, اور پرشیا کے, روما کے, اسرائیل اس وقت تھا نہیں, اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی, ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے. اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی. ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی. ایک قائد کے اندر, ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی. ہر ایک نے اپنے خدا بنائے. کچھ لیڈروں کی پوجا, کچھ حکمرانوں کی عبادت. کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرتے, عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا, مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک, بلی سے لے کر سانپ بچھو تک, کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں. سب خدا بنا لیے. ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو, مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا. رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا. جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے, اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. حالات جب اس قدر خراب ہو گئے, رب ذوالجلال کی مشیت کو, اس کی رحمت کو جوش آیا. پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا, اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا. قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا. عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا. اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا, نور نبوت کو ظاہر فرمایا. تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا. ایسی روشنی لا چکا ہے, ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب۔ اور جو شمال کا حصہ ہے، جو خشکی ہے، یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے، آج بھی۔ اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے، گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے۔ سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے۔ عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر، آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا۔ ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر، جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے۔ روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ۔ لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے۔ سخت قسم کے پتھر، سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے۔ یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن، تکبر، غرور، یہ سب چیزیں تھیں۔ عرب جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے، عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا۔
یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا؟ عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو۔ یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبان ہے تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں، سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے۔ فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے۔ عجم کا مطلب گونگے۔ عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے، اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے۔ یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا۔ تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں، ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یا علامہ عبد الرحمن جامی، میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد
जैसे ही हुजूर की पैदाइश हुई थी, घर दौड़े दौड़े आए थे बीबी आमिना के और फौरन उठा करके गोदी में ले लिया और खाने काबा के पास आए और खाने काबा के सामने हाथ फैलाते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हादा इब्नी सम्मैतुहु मुहम्मदा, ऐ अल्लाह देख ये मेरा बेटा है और मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये नया नाम था उनके लिए। अरब में जो नाम रखे जाते हैं वो बाप दादाओं के नाम पर चलते हैं, वहाँ पर नए नाम नहीं रखते, खानदानों के अपने खुद पर्सनल नाम चलते रहते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था, तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद के मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो न चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी। अरब के मशहूर क़ानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी ज़ुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी ज़ुबान महफूज रहे। शहरों की ज़ुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की ज़ुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे। तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फ़ारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग ज़ुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहाँ पर ज़ुबान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो ज़ुबान का था। ज़ुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 महीने हज़रत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के बख्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो आई थी। 180 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख़ है क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख़ इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियाँ रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना अपने नूर नज़र को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी वहाँ थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी। तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहाँ की बीमारियाँ हज़रत आमिना को भी जकड़ लीं। ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीना और मक्का के बीच में। हज़रत आमिना वो ज़्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। ख़ुद रसूल महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज़ थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गईं, वो फ़र्त गम में
جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا، مشیت عز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی و مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا. یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ. جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے. کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا. بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے. یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں. بحیرہ راہب نے یہ کہا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں. انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں. جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں. واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا،
حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون، عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں
کہتا ہوں ہم جیسوں کی جوانی میں ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار ہرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौलाए कायनात। बहरहाल सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हज़रत खदीजा ख़ुद के घर से रसूलुल्लाह ने शुरू फरमाया, और उसके बाद फिर मक्का वालों को जमा फरमाया। मक्का के सारे लोग हुजूर की बड़ी इज़्ज़त करते थे, लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास रखते। आपका लक़ब था अमीन और सादिक, लोग आपको अमीन कहकर पुकारते या सादिक कहकर पुकारते। अपने मशवरों में हुजूर को देखते थे तो खुशियों से फूले नहीं समाते थे। वो कहते कि अगर मोहम्मद किसी मजलिस में बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत ही रहमत है। उस वक्त भी अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते, बड़ी इज्जत करते। उस दिन हुजूर ने जैसी दावत दी पूरा मक्का टूट पड़ा, सब आ गए। हुजूर ने सबसे पहले उनसे सवाल किया, ए मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम क्या कहोगे इस बात पर? सारे लोगों ने एक आवाज़ में जवाब दिया, ए मोहम्मद, आज तक आपने कभी झूठ नहीं कहा है। अगर आप ये कहेंगे तो हम सिर्फ यकीन ही नहीं करेंगे बल्कि हम तो उस फौज से लड़ने की तैयारी भी करेंगे। इतना हमें यकीन है आपकी बात पर कि हम उस फौज से लड़ने की भी तैयारी करेंगे जिसके बारे में आप कह रहे हैं पहाड़ के पीछे फौज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब मेरे बारे में इतना यकीन का एतकाद रखते हो तो सुनो, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ, सुनो गौर से, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, और दीन इस्लाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये पहला जबल अबू कुबैस के करीब फारान की चोटियाँ पहाड़ी के पास मेरे आका ने सफ़ा मरवा के दामन में मक्का वालों को जमा किया था। पहली आवाज़ मेरे आका की ज़ुबान से गूंजी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों को देखने का वक्त था। जाहिर सी बात है, मैंने अरब की तबीयत पहले से बताई, अक्खड़ मिजाज, सख्त मिजाज, नखुवत भरा हुआ, किब्र तकब्बुर भरा हुआ। कब वो एक्सेप्ट करते? सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा क्या हम हुबुल को जो काबे के ऊपर बैठा हुआ खुदा है उसको उतार देंगे? सफ़ा मरवा पर जो हमारे खुदा है उनको छोड़ देंगे? खाने काबा के अंदर दरवाजे के अंदर जो खुदा है उनको छोड़ देंगे? चाहे जमजम पर जो खुदा बैठा है उसको छोड़ देंगे? सब कीचे में गोइयाँ शुरू हो गई, बगलें झाँकने लगे। और इसी असना में गुस्से में आकर आपका सगा चचा अबू लहब खड़ा हुआ, कहा तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाता, ए मोहम्मद क्या इसलिए तुमने हमको जमा किया? बुरा हो तुम्हारा, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। ये पहला जुमला था जो नाज़े कल्ब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज़नीन कल्ब पर उतरा। उस वक्त तक किसी ने बुरा जुमला आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। पहला बुरा जुमला इस्तेमाल करने वाला अबू लहब था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर पर, आपके कल्ब अक़दस पर बोझ गुजरा, बार हुआ, तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने फिर आयतें उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ रसूल आपके नहीं अबू लहब के हाथ टूट जाएं, उसका माल उसे कोई फ़ायदा ना दे। अल्लाह करीम दिफा करता रहा, डिफेंस करता रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दावत को लेकर चल पड़े। पूरा मजमा था मक्का का, लेकिन कोई आगे उठकर खड़ा नहीं हुआ कि ऐ मोहम्मद हम मानते हैं आपको अल्लाह का रसूल, आखिरी रसूल, आप जो दीन लाए उसको मानते हैं, आपका जो खुदा है उसको मानते हैं। नहीं, कोई नहीं था। लेकिन बात इतनी है, इस मजमे से अभी मेरे आका हटे नहीं थे। 9 साल का एक बच्चा हुजूर के करीब आया, पतली पतली टांगे थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थी, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन में एक्सेप्ट करता हूँ, खुदाए वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था,
آج پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرہب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ، حضرت خباب بن عرت، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت آگے 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوق در جوق اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ وہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حالات اور پھر حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بعد خلافت کا آغاز، جو خلافت کی تاریخ ہے، کیسے خلافت قائم ہوئی، کس طرح سے خلافت کے لیے معاملات آئے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کی آگے کی اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کے تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے، جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ